اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے ترجمے سے پہلے ان کا پس منظر سمجھیے کہ مکہ مکرمہ کی جو 13 برس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور مسلمانوں کی، ان 13 برسوں میں مسلمانوں کو ریئیکشن کی اجازت نہیں تھی، جہاد کی قتال کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ صبر کریں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اس پر عمل کریں، اور اگر ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشقت آتی ہے، جو اس زمانے میں جو ٹارچر ان پر ہو رہے تھے، تو اس پر ان کو ریئیکٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو کہا تھا کہ ہاتھ اپنے روکے رکھیں جب تک کہ اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین، فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، قیل لہم کفوا ایدیکم، جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی لڑائی نہ کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سارے کے سارے مخلص مسلمان نہیں تھے، منافقین بھی تھے، موجود تھے۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ کہتے جناب یہ نماز تو بڑی ہلکی چیز ہے، اللہ کے رسول ہمیں جہاد کی اجازت ہے، یعنی نماز سے بھی جان چھڑاتے تھے کہ جی نماز زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں قتال کی اجازت دیں، آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے ان کا رویہ نہیں دیکھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ہمیں اس سے بڑھ کر حکم دیں، ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ہوا، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، اللہ نے کہا اب تمہیں اجازت ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، فرمایا ان میں سے پھر ایک گروہ، یعنی منافقین کا وہ گروہ ایسا ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اب وہ لوگوں سے ڈرنے لگے کہ بھئی ہم تو مارے جائیں گے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، بھی مارے گئے ہم تو۔ یعنی پہلے یہ مطالبہ تھا نماز اور زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے کہ بھی ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں، اور جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر کہنے لگے یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی گلے، یا یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اے اللہ تو نے ہم تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی، ہم تھوڑی سی اور لائف انجوائے کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان کو کہہ دے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، کتنا انجوائے کر لو گے، کتنے برس جی لو گے، اور 2 4 10 20 30، آخر تمہیں مرنا ہے، جہاد میں مرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، شہادت نصیب ہوگی۔ تو کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی زندگی ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہت بہتر ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، اور ظاہر جس نے تقوی اختیار نہیں کیا اس کے لیے تو آخرت جو ہے بہت خوفناک چیز ہے، ڈراؤنی چیز ہے، وہ تو ڈرے گا،
جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے آخرت بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہاں ان پر فرمایا ایک رتی برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جب آخرت آئے گی تو وہاں ان پر ایک رتی برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا، اللہ نے فرمایا کیوں خوف زدہ ہوتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، موت پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، جہاں بھی ہو، چاہے سمندر کی تہوں کے اندر ہو۔ دیکھیں وہ آپ دوست کے اندر بند تھے، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے، موت نے پھر بھی ان کو تلاش کر لیا۔ تو موت جو ہے فرمایا کہ موت جو ہے تمہیں پا لے گی، موت نہیں چھوڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے ہی مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، یعنی بڑے مضبوط قلعے بنا کر ان کے اندر بند ہو جاؤ، موت تمہیں پھر بھی پا لے گی، موت پھر بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور کہا ان کا دوسرا رویہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھائی مل جاتی ہے، اگر اچھائی ملتی ہے، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں نبی کا کیا کمال ہے، یعنی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس بارے میں نیچا دکھانا چاہ رہے تھے معاذ اللہ، تو کہتے ہیں اس میں اللہ کا، اس میں نبی کا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی مصیبت، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، پھر کہتے ہیں یہ نبی کی وجہ سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ کہتے یہ آپ کی وجہ سے ہوا، اگر آپ نہ کرتے، آپ نہ کہتے تو ہم گھروں کے اندر بڑے آرام کے ساتھ تھے، تو ہمیں یہ تکلیف نہ پہنچتی، مصیبت نہ پہنچتی، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اچھائی ہو، برائی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، خوشی ہو، جو بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی بھی اس میں کوئی با اختیار نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے تمہیں کچھ عطا کر دیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی عطا کرتے ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کہا کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی ان کی سوچ ہی جب ٹیڑھی ہے تو پھر ہر بات ان کو ٹیڑھی نظر آتی ہے، کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ما اصابک من حسنۃ، اللہ نے فرمایا کہ رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، سمجھ لو کہ تمہیں جو بھی اچھائی ملتی ہے فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی عنایت سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے ملتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی برائی سے مطلب کوئی تکلیف تمہیں کو پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تو اے رسول آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، سارے کے سارے انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا۔ کیا مطلب ہے، جب رسول بنا کے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کسی کو جب، پہلے بھی آیتیں گزر چکی ہیں، کسی کو جب بطور رسول مان لیا پھر دوسرا کوئی آپشن بچتا نہیں، پھر اس کی اطاعت اور اتباع لازمی ہے۔ رسول ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور اتباع کی جائے گی، اگر نہیں کی جائے گی گویا اس کو رسول نہیں مانا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ زبانی کلامی جو ہے لکھ کر، چاہے اسٹامپ بھی لکھ کر دے دیں میں نے رسول مان لے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ آپ اطاعت نہ کریں، اتباع نہ کریں۔ عملی مظاہرہ ضروری ہے، ایمان کا اظہار جو ہے اعمال سے ہوتا ہے، اگر کسی کے ایمان کا اظہار اعمال سے نہیں ہو رہا تو پھر اس کے ایمان کا دعویٰ گویا کہ ایک دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر ایمان موجود ہے تو اس کا لازمی اظہار ہوگا اعمال سے۔ کہا کہ ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے تو اللہ نے چونکہ فرما دیا آپ رسول ہیں تو اللہ کا کہنا کافی ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ ایسے رسول بھی ہوں گے جن کی امتوں میں کوئی بھی نہیں ہوگا، تو کیا وہ ناکام ہوں گے؟ نہیں، وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ کسی کی امت میں 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، تو وہ ناکام نہیں ہے۔ تعداد جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے، تعداد معیار نہیں ہے، اللہ کا حکم کو ماننا، رسول کی پیروی کرنا یہ معیار ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو وہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
یعنی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اللہ کو ہمارے سامنے تھوڑا موجود ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سارے پیغام بھیجے ہیں، تو رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن تولا، اور جس نے اس سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا اس اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے اللہ اے رسول آپ پریشان نہ ہو۔ فما ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم حفیظا، ان پر کوئی نگران بنا کر، داروغہ بنا کر، کوئی تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ زبردستی ان سے منوا نہیں سکتے، بس آپ نے پیغام پہنچا دیا، یہ بات کافی ہے۔ اب آگے وہ نہیں مانتے، اب آگے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ قیامت کے دن پھر خود انہی سے سمجھ لے گا، پوچھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آخری خطبہ میں 3 دفعہ لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب جب پیغام پہنچ گیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو پھر آگے عمل کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ یہ بات ارشاد میں کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان پر تھانے دار نہیں ہیں، اب یہ عمل نہیں کرتے تو اللہ پھر ان سے خود ہی پوچھ لے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔